کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر جاگ۔ اور اقبال ہی فرماتے ہیں آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک۔ اب میں گزارش کرتا ہوں محترمہ ڈاکٹر شمیم اختر صاحبہ سے وہ تشریف لائیں اور آج کی اس علمی اور تحقیقی نشست میں اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے دو حصے ہیں، علامہ اقبال کا تصور تحقیق اور پاکستانی اداروں میں تحقیق کے رجحانات۔ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق پہ وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ علامہ اقبال نے تحقیق کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ان کے ایک فکری نظام کا مستقل حصہ ہے۔ وہ محض حقائق جمع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ارتقاء، جستجو اور تحقیق کا ایک متحرک اور بعمل تصور ہے۔ تصورات اقبال کے کسی بھی پہلو کے مطالعے کے لیے ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی نے حکمت اقبال میں گویا ایک اصول طے کر دیا ہے کہ جب تک ہم اقبال کے کسی تصور کی ماہیت کو اس کے پورے نظام فکر کی روشنی میں اور اس کے باقی ماندہ تصورات کی مدد سے معین نہ کریں، وہ ہمارا پسندیدہ تصور ہو تو ہو، اقبال کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آج کے موضوع کے پہلے حصے میں علامہ اقبال کے تصور تحقیق کو ان کے پورے نظام فکر کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ ان کے نزدیک تحقیق کی بنیاد اسلامی اصولوں، سائنسی نظریات اور سیاسی تجزیے پر مبنی ہے۔ وہ تحقیق میں فلسفہ اور سائنس کو جدید اسلامی اصولوں سے یکجا کرنے کے حامی تھے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جس غور و فکر اور مشاہدہ کائنات کا حکم دیا گیا ہے، اس اقبال اسی نظریہ تحقیق کے حامی تھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تحقیق اور تاریخ کا مطالعہ قومی زندگی میں ربط پیدا کرتا ہے۔ یورپی جامعات سے تحصیل علم کے بعد ان کی تحقیق کا تناظر وسیع اور بین الاقوامی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تحقیق محض علمی سرگرمی کا نام نہیں بلکہ مسلم دنیا کی علمی و سیاسی پسماندگی کو ختم کر کے امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ اور ترقی کے لیے ایک عملی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال انڈیپینڈنٹ ریزننگ یا اجتہاد کو تحقیق کا سب سے اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات کے بھی خواہاں تھے کہ اجتہادات کو حتمی نہ سمجھا جائے بلکہ نظر ثانی کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ بطور فلسفی اقبال نے تحقیق کو کائنات، انسان اور خدا کے باہمی تعلق کو سمجھنے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ انہوں نے اپنے فکری نظام میں قرآن پاک کو کتاب فطرت اور تحقیق کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان مغرب کی محض مادیت کے برعکس تحقیق میں سائنس اور روحانیت کا امتزاج پیدا کریں، اور سچی تحقیق خودی کی بیداری کے بعد ہی ممکن ہے۔ خودی کی بیداری ہی انسان کو تخلیق، ایجاد اور جستجو کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ اقبال کے فکری نظام میں تحقیق محض سائنسی یا عقلی مشغلہ نہیں بلکہ یہ اخلاقی، روحانی عمل اور جد و جہد ہے جو انسان کو خالق کی پہچان، قرب اور زندگی کے مقاصد سے روشناس کراتی ہے۔ اقبال علم، ایمان اور عمل کو تحقیق کے بنیادی لوازم شمار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک خدا خالق ہے، کائنات اس کی تخلیق ہے اور انسان تخلیق کا شعور و ادراک رکھنے والا نمائندہ ہے۔ خدا خود زندہ اور فعال حقیقت ہے جو مسلسل تخلیق میں مصروف ہے۔ کائنات بھی متحرک اور ارتقائی ہے اور کائنات پر غور و فکر کرنا دراصل خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ انفس آفاق میں تدبر اور غور و فکر ہی تحقیق ہے۔ اقبال کے نزدیک کائنات کا مرکز و محور انسان ہے۔ خدا، کائنات اور انسان کا رشتہ محبت، شعور اور تخلیق پر قائم ہے۔ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا اور انسان کو شعور دیا اور اسے حکم دیا کہ کائنات میں غور و فکر کر کے خالق کی نشانیوں کو پہچانے۔ اس لیے اقبال کی تحقیق کو محض نظریاتی نہیں، عملی جستجو سمجھتے ہیں جس کی بنیاد علم ہے۔ یہ تجسس اور جستجو ذات حق تک رسائی کا راستہ ہے اور انسان کے امکانات کی دریافت کا نام ہے۔ عجب نہیں بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ اور یہ نہ رکنے والا مسلسل عمل ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ قدیم و جدید۔ موضوع کا دوسرا حصہ پاکستانی جامعات میں تحقیقی معیار میں نے اداروں کی بجائے جامعات کا لفظ شاید اس لیے استعمال کیا ہے کہ پاکستان میں تحقیق کا تعلق اور مراکز عام طور پر ہماری جامعات ہی ہیں۔ عالم اسلام کی آخری دو سلطنتوں
سلطنت عثمانیہ اور سلطنت مغلیہ دونوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے وہ دلچسپی نہ تھی جو معاصر اقوام کے ساتھ زندگی کے سفر میں برابری اور توازن کے لیے ضروری تھیں۔ اقبال نے اس فکری خلا کو شدت سے محسوس کیا۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ شیر مردوں سے ہوا بے شائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ قیام پاکستان کے بعد تحقیق کا منظرنامہ کئی ادوار سے گزرا ہے۔ 1947 سے 1970 کے درمیان جامعات اور سائنسی ادارے بتدریج قائم ہوئے۔ 1970 سے 1990 کے عرصے میں تحقیق کو قومی ترقی کا حصہ سمجھا جانے لگا۔ زرعی، ایٹمی اور سائنسی تحقیق میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے شعبے قائم ہوئے۔ 1990 سے 2000 کے عرصے میں کمپیوٹر سائنس، بائیو ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ میں تحقیق نے ترقی کی۔ 2002 میں HEC کے قیام کے بعد اعلیٰ تعلیم اور جامعات میں تحقیق کے فروغ میں انقلاب برپا ہوا۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن اس انقلاب کے روح رواں تھے۔ وہ HEC کے پہلے چیئرمین بھی تھے۔ ان کی قیادت میں پاکستان کے تعلیمی و تحقیقی نظام میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ جامعات میں ریسرچ کے کلچر کو فروغ ملا، ریسرچ کے فنڈز بڑھائے گئے اور ہزاروں اساتذہ اور طلباء کو بیرون ملک ریسرچ اسکالرشپس دیے گئے تاکہ وہ اعلیٰ تحقیقی عمل سے گزر کر قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بڑھائی گئی، ڈیجیٹل لائبریریز بنائی گئیں، پاکستانی جامعات کے تحقیقی مقالوں اور بین الاقوامی درجہ بندی میں بہتری آئی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کی بدولت HEC نے پاکستان میں تعلیم کا ایک نیا دور شروع کیا اور ملک میں جدت سائنسی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی گئی۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی اداروں میں مصنوعی ذہانت، صحت، ماحولیات اور سماجی علوم میں تحقیق تیزی سے بڑھی ہے۔ پاکستان کے مستقبل کا انحصار اعلیٰ معیار کی جامعات اور تحقیقی اداروں سے ہی وابستہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک عشرے میں یونیورسٹیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا اور یہ تعداد 240 تک جا پہنچی ہے۔ لیکن ایک ایسا ملک جس کی 64% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان کے لیے جامعات کو تحقیق کے شعبے میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ سنگ و خشت کی عمارتیں اور ورلڈ رینکنگ کی دوڑ میں بہتری کے علاوہ جہان تازہ اور افکار تازہ اور طلباء اور اساتذہ کی کردار سازی ہماری جامعات کی تحقیق کا بنیادی محور ہونا چاہیے۔ جامعات میں تحقیق کے روایتی طریقہ کار کی سمت کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی اداروں میں تحقیق کا مقصد صرف مقالہ نویسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے عملی اور معاشی میدان سے منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے لیے صرف ملازمتیں نہیں، لیڈرشپ بھی مہیا کی جائے۔ اساتذہ کی تربیت اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ پرانے نصاب اور روایتی طریقہ تدریس کو اساتذہ کی تربیت کے ذریعے صنعتی شراکت داری اور ڈیجیٹل لرننگ کے فروغ کو اہمیت دینی چاہیے۔ پاکستانی جامعات میں تحقیقی کام کی عملی اور مشروط افادیت کے پہلو کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی تحقیقی اداروں کو مالی وسائل کی کمی اور عالمی اداروں کے ساتھ محدود تعاون جیسے مسائل کا سامنا بھی ہے۔ 26 اپریل 2025 کو UMT میں ہونے والی What should a university be in 21st century کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس کا اعلامیہ تحقیق کے تقاضوں پر یوں روشنی ڈالتا ہے۔ We must move away from the old-fashioned one-size-fits-all teaching methods and build new way of learning that are active, flexible, and around the needs of students. Our universities must be smart in how they make decisions and fast how they respond to change. We should prepare our students for global relevance, a young generation full of dreams, creativity, and potential. They deserve universities that help them to shine, not to hold them back. We should measure progress not by size of building, but by strength of our ideas, not by number of students, but by this, how well they lead, innovate, and serve others. ہم نے اپنی جامعات کو جدید طور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے وہ صاحب صدق و یقین، گرمی افکار اور اندیشہ بے باک سے لیس نوجوان پیدا کرنے ہیں جن کی سرشت میں کوکبی و مہتابی ہو، جو ایام کے راکب نہیں مرکب ہوں۔ اساتذہ اور طلباء ایک ایسے علمی ماحول میں پروان چڑھیں جہاں دونوں کا رجحان یہ ہو کہ ان کے پاس ایک علمی سرمایہ، انٹلیکچوئل پراپرٹی ضرور ہو جسے وہ آپس میں شیئر کر سکیں اور اگلی نسل کو منتقل کر کے اپنے وجود کا حق ادا کر سکیں۔ شکریہ۔